अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तफ्तीश.com के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो। आज हम सिंध से वाबस्ता 4-5 मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करेंगे। बुनियादी तौर पर वो इशू तो एक ही है, एक ही शोबे से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसके 4-5 अलग अलग फेसेस हैं। सबसे पहले हम आएंगे सिंध के एक मुंतखब नुमाइंदे कुनरी उमरकोट से मुंतखब नुमाइंदे जनाब तैमूर टालपुर जो MPA हैं और इस पूरे तालके या तहसील पे बड़ा अच्छा असर रखते हैं। उन्होंने अपने ही ज़िले उमरकोट के SSP उज़ैर मेमन पर मंशात फरोशी, रुश्वत और गलतकारी के इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका कहना यह है कि उज़ैर मेमन SSP बहुत ही पैसों का शौकीन है और मंशात फरोशी में इन्वॉल्व है, और उनकी कोशिश रहेगी, मतलब तैमूर तालपुर साहब की ये कोशिश रहेगी कि उनको सिंध में ये पहली पोस्टिंग है, उसकी कैरियर की पहली पोस्टिंग है, और ये पोस्टिंग उसकी कैरियर की आखिरी पोस्टिंग साबित हो। उसके बाद सक्खर में मशहूर साबिक डकैत भत्ताखोर सुल्तान शाह अपने 15 साल बेटे के साथ मुकाबले में, मुबैना पुलिस मुकाबले में, जिसको कई लोग एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग भी करार देते हैं, मारे गए। सक्खर कन्वेंशन वकला का कन्वेंशन जिस पर हमला होता है, तासुर ये दिया जाता है कि वकला के 2 ग्रुप आपस में लड़े, लेकिन अब बात साबित हो गई है कि ये वकला के 2 ग्रुप नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीराबाद, जिसका असल नाम नवाब शाह है, वहाँ के कारकुन और ओहदेदारान थे, जिनको बाकायदा तौर पर बसों में भर के वकला कन्वेंशन में लाया गया, जिन्होंने फसाद डाला, रोला डाला, और ये पाकिस्तान लेवल पे ये तासुर देने की कोशिश की कि वकला के 2 ग्रुप आपस में लड़े हैं। पीपल्स पार्टी PSF के कारकुनों को वकला की वर्दियाँ भी पहनाई गई, लेकिन वकला बड़े विजिलेंट थे और वकला से भिड़ना बड़ा मुश्किल है। वकला ने उनको मौके पे पकड़ लिया, बहुत मारा पीटा और थाने के हवाले किया। ये 3-4 मौज़ूआत जो बज़ाहिर अलग अलग हैं, लेकिन उनका मरकज़ी नुक्ता एक ही है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध पुलिस। नाज़रीन, सबसे पहले हम आते हैं वकला कन्वेंशन की तरफ। वकला कन्वेंशन अनाउंस हुआ 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ। वकला सफ़े आ रहा है और वकला इस तरमीम के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं। इस सिलसिले में पहला कन्वेंशन सक्खर में हुआ, जो हंगामा आराई के नज़र हो गया। इस सारे मामले में सबसे जो अहम बात और दिलचस्प बात और ना समझ में आने वाली बात वो ये है कि वकला 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर और पीपल्स पार्टी की हिमायत करने पर 2 ग्रुपों में बटे हुए हैं सिंध में। एक जनाब होम मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर भी हैं, जनाब ज़िया लंजार साहब, उनका ग्रुप है, और एक मुखालिफ ग्रुप है जो एंटी पीपल्स पार्टी कह लें, और उसको वो सिंध ग्रुप का नाम भी लेते हैं, जिसमें सिंध के कौम परस्त, हमारे फंक्शनल लीग से वाबस्ता वकला दोस्त और दूसरे वकला, उसमें आज़ाद ख्याल वकला और प्रोफेशनल वकला भी शामिल हैं। 2 अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं। हाल ही में सिंध की इलेक्शन भी हुई थी, सिंध बार काउंसिल की इलेक्शन हुई थी, जिसमें ये दोनों ग्रुप मद्दे मुकाबल थे, और रिजल्ट्स के मुताबिक तमाम तर सरकारी वसाइल के बावजूद, तमाम तर प्रेशर और वसाइल के बावजूद वकला को असिस्टेंट AG, एडिशनल AG और जजेस की मुबैना तौर पर ऑफरों के बावजूद जो पीपल्स पार्टी का मुखालिफ ग्रुप है वो 45% सीटें लेने में कामयाब हो गया। उसमें कई नामवर वकील भी शामिल हैं। अब जब सिंध बार काउंसिल का इजलास होगा तो पीपल्स पार्टी के जो हामी हैं, ज़िया लंजार साहब के जो हामी वकला हैं, उनके लिए अपनी पोजीशन को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गनी बिजारानी साहब जैसे साहब, खैरपुर के शाह साहब, वन एंड ओनली KB लगारी नवाब शाह हैदराबाद से,
اور جامشوروں سے پرانے کامریڈ ہمارے قوم پرست رہنما میر محمد منگریو صاحب، ان صاحبان کی موجودگی میں ضیاء النجار صاحب کا جو گروپ ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا اور اپنی ایجنڈا نہیں بنوا سکے گا۔ ضیاء النجار صاحب کے گروپ میں بھی کئی نامی گرامی نامور وکیل ہیں، جن میں سابق پراسیکیوٹر جنرل ایاز تنویو صاحب، سکھر کے قربان ملانو صاحب سر فہرست ہیں، قابل ذکر ہیں۔ اچھا، ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ اصل میں سکھر وکلا کنونشن میں ہوا کیا۔ وکلا کنونشن اناؤنس ہوتا ہے جو مشہور و معروف 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا نے اعلان کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین اور پاکستان کے قانون کے روح کے خلاف ہے، آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے، آئین کے جو فنڈامنٹل جو ڈھانچہ ہے اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، جو وکلا کا حق ہے وہ تحریک چلا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بالکل اس کی اگینسٹ ہے، کیونکہ اس نے وہ ترمیم پاس کرائی ہے، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے وہ ترمیم پاس کرائی ہے، جبکہ دوسری جو آئین بچاؤ کمیٹی میں شامل جماعتیں ہیں، جن میں اب JUIF بھی شامل ہو گئی ہے، محمود خان اچکزئی کی پارٹی ہے، مختلف پارٹیز ہیں، بلوچستان کے قوم پرست ہیں، KPK کے قوم پرست ہیں، سندھ کے قوم پرستوں میں قابل ذکر جن کا الیکشن میں یا سندھ اسمبلی یا قومی اسمبلی میں تو کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر سندھ میں وہ ان کی بہت زبردست جماعت ہیں، اور ان کا جو 2024 کا متنازع الیکشن ہوا تھا اس میں سید زین شاہ جیت چکے تھے، لیکن کس طرح ہرایا گیا یہ ایک بڑا اور ایک الگ موضوع ہے۔ تو وہ سندھ سے سید زین شاہ بھی اس آئین بچاؤ کمیٹی کا حصہ ہیں۔ تو یہ کنونشن کا اعلان ہوتا ہے، کنونشن ہوتے رہتے ہیں، اس میں تقاریر بھی ہوتی ہیں، وکلا اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں، لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہوئی، بلکہ سب سے خاص بات، اہم اور دلچسپ یہ ہے کہ وکلا کا وہ گروپ جو جناب ضیاء النجار صاحب کے طرف ہے، ضیاء النجار صاحب کے گروپ کا ہے، جس میں سر فہرست جناب قربان ملانو صاحب اور ایاز تنویو صاحب ہیں، انہوں نے اچانک 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت شروع کر دی، اور وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے، بلکہ قربان ملانو صاحب اس پروگرام کے میزبان بنے، حالانکہ ان کی پیپلز پارٹی سے وابستگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور الیکشن بھی انہوں نے سندھ بار کونسل کا جو حالیہ الیکشن ہے انہوں نے وہ ضیاء النجار گروپ کے ساتھ ہی لڑا تھا، بلکہ وہ ضیاء النجار صاحب کے گروپ کا حصہ تھے۔ ان کا یہ اعلان کہ وہ 27ویں ترمیم کے مخالف ہیں اور وکلا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں بہت عجیب تھا۔ بہرحال ان کو حق ہے کہ جو بھی موقف وہ اختیار کریں۔ ان کے پروگرام میں پیپلز پارٹی نواب شاہ کے کارکن آتے ہیں، وکیلوں پہ حملہ کرتے ہیں، وکیل پکڑتے ہیں، تھانے میں ان کو دیتے ہیں، لیکن پراسرار طور پر وہ وکیل تھانے سے غائب ہو گئے۔ مبینہ طور پر سندھ کے محکمہ داخلہ کے کرتا دھرتاؤں کے حکم پر سکھر پولیس نے ان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو آزاد کر دیا جنہوں نے وکلا کنونشن میں حملہ کیا، وکیلوں پہ حملہ کیا۔ حالانکہ سندھ کے نہایت ہی قابل ہمارے مہربان کرم فرما وزیر داخلہ ضیاء النجار، جو پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی، اور ان کا کہنا تو یہ تھا کہ اس میں حملہ آور جو بھی ہوگا ان کو کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ دیکھتے ہیں اس کا ڈراپ سین کیا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی ڈبل رول پہ لے کر رہی ہے سندھ میں، ایک طرف وہ ڈیموکریٹک ہونے کا ناٹک کرتی ہے ملک کی سطح پر، لیکن اب چونکہ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم پاس کرا لی ہے، پاس کرانے میں معاونت کی ہے، اہم رول ادا کیا ہے، تو پیپلز پارٹی کا جو ڈبل رول ہے اب وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ساتھی اور ساتھاری ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کلیئر ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے بے نظیر صاحبہ کے دونوں ادوار، وہ سارے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے صلح کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومتیں کی تھی۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جناب ایوب خان، جنرل ایوب خان کے توسط سے اقتدار میں آئے، ان کے وہ فیوریٹ چائلڈ تھے، وہ ان کو ڈیڈی بھی کہا کرتے تھے،
کیونکہ وہ ان کے مینٹر بھی تھے، ان کو سیاست میں بھی لائے تھے۔ اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو پہلا دور تھا اس میں وہ جنرل اسلم بیگ کے توسط سے اقتدار میں آئی تھی، لولا لنگڑا اقتدار قبول کیا تھا اور اسلم بیگ کو تمغہ جمہوریت بھی دیا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیا تھا۔ طاہر چانڈیو نامی نوجوان کو قتل کیا، اس پر الزام ہے کہ اس نے طاہر چانڈیو کو قتل کیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف، جس میں سکھر کے ایک سابق ڈکیت، بھتہ خور، کرائے کے قاتل کو پولیس نے 70 سال کی عمر میں، جب وہ کینسر کے مریض تھے، اپنے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ ایک مشکوک پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ ان کی ہلاکت کے بعد ان کی لاش کو ریڑھے پر رکھ کے پورے سکھر میں گشت کرایا گیا۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سلطان شاہ جب ڈکیت تھا، جب بھتہ خور تھا اور جب کرائے کا قاتل تھا، جب سیاستدانوں کے ہاتھوں استعمال ہوتا تھا، تو تب یہی سکھر پولیس ان کی سلامی تھی۔ ایک سیاستدان کے طرف مبینہ طور پر اشارے بھی کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی انا بہت بڑی ہے اور وہ دل میں رکھنے والے بندے ہیں، ہر چیز کو دل میں رکھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی انا سکھر میں، اپر سندھ میں رہنے والے کسی بھی وڈیرے سردار کی انا سے زیادہ ہے، حالانکہ وہ وڈیرے نہیں ہیں، پولیٹیکل کارکن ہیں۔ ان کی انا، ان کی وحشت اور دہشت سے سکھر میں رہنے والے صحافی اور پنو عقل کے صحافی، جو سکھر ضلع کا ہی حصہ ہے، وہ بھی ان سے بچ نہیں سکے۔ ان کے اوپر بھی 17 دہشت گردی کے، ملک سے بغاوت کے، اغوا کے اور منشیات فروشی کے کیسز بھی جھوٹے داخل ہوئے، جو بعد میں کورٹ آف لا میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ ان سکھر کے سیاستدان کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے سلطان شاہ ان کا کوئی مبینہ طور پر مخالف تھا اور انہوں نے ہی پولیس کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ ماجد شاہ سلطان شاہ کا ایک قریبی رشتہ دار ہے، ان کے لیے ان کے طرف بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ انہوں نے پولیس کو مبینہ طور پر پیسے دیے اور یہ جھوٹا پولیس مقابلہ اسٹیج کرایا۔ پولیس کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سلطان شاہ اس پیران سالی میں اپنے بیٹے کے ساتھ ڈکیتیوں میں، بینک رابریز میں اور بہت سے جو بلڈر ہیں جنہوں نے بھتہ نہیں دیا، ان پہ راکٹ لانچر حملوں میں بھی ملوث تھا اور جرائم کی دنیا سے اس نے کنارہ کشی نہیں کی۔ مجھے 2008 کی وہ رات بھی یاد ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت نئی بنی تھی، تو رات کو 11 بجے اس وقت کے ہوم منسٹر ذوالفقار مرزا کی سربراہی میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے رات کو 11 بجے ایس پی ہاؤس سکھر میں۔ یہ وہی ایس پی ہاؤس سکھر ہے جہاں سے سلطان شاہ کی موت کا پروانہ جاری ہوتا ہے۔ ایس پی ہاؤس سکھر میں پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ سلطان شاہ نے سرنڈر کیا ہے، جرائم سے توبہ کر لی ہے اور اب وہ اچھی زندگی گزاریں گے۔ غالباً وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سندھ کے مختلف علاقوں میں پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے ہر ضلع میں ایک الٹرنیٹ پیدا کیا ہے۔ تو میری ذاتی رائے میں کہ سلطان شاہ کو سکھر کی سیاست پہ قابض سید برادران، سید خورشید شاہ اور سید ناصر شاہ کی الٹرنیٹ کے طور پر یا ان پر چیک رکھنے کے لیے میدان میں لایا جا رہا تھا۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ سلطان شاہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک ہمدرد کے نام سے ایک تنظیم کھولی، اس کے بعد وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پی ایس پی میں بھی شامل ہوا۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ کرائے کا قاتل تھا، نو ڈاؤٹ وہ بھتہ خور تھا، ڈکیت تھا، پتھاری دار تھا، ڈکیتوں کی پناہ گاہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سکھر کے کئی صحافیوں کا بھی مربی وہ اور محسن تھا، اور ان کا جو گھر، ان کا جو بنگلہ تھا وہ ان کی پناہ گاہ بھی تھا۔ بہت سے صحافیوں کو اس نے گھر بھی لے کر دیے اور بہت سے صحافیوں کو اس نے گاڑیاں، بنگلے، گھر بھی بنوا کے دیے۔ لیکن جب وہ قتل ہوا تو ہم جو صحافی ہیں بڑی عجیب غریب مخلوق ہے، ہم نے بڑا پولیس کا موقف شدومت سے بیان کیا اور ان کو ڈکیت ثابت کیا، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پولیس کو عدالت، پولیس کو پراسیکیوٹر اور پولیس کو جلاد کا حق کسی بھی صورت پہ نہیں دیا جا سکتا۔ سلطان شاہ اور اس کے بیٹے
के केस में भी नहीं, भले उनके ऊपर सारे इल्ज़ामात पुलिस के दुरुस्त हों। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ, अहम हिस्से की तरफ, नाज़रीन, चंद दिन कबल सिंध असम्बली के रुकन MPA जनाब तैमूर टालपुर साहब एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या हंगामी तौर पर सहाफ़ियों से मुखातिब होते हैं अपने शहनशायत में, अपनी सरदारी में या अपने इलाके में जिसके वो बेताज बादशाह है, यानी कि कुनरी में। वैसे भी पीपल्स पार्टी की नेमत और रहमत से इस वक्त सिंध कोई 127 आज़ाद रियासतों में तब्दील हो गया है। सिंध में 127 तहसीलें हैं और जो एक आज़ाद रियासतें हैं, अज़ला आज़ाद रियासतें हैं। उमरकोट ज़िला जनाब सरदार शाह साहब की रियासत है, लेकिन उसमें कुनरी जो है वो जनाब तैमूर तालपुर साहब की रियासत है। तो ज़ाहिर है जो ज़िले का बादशाह होगा उसकी ज़्यादा चलती होगी। तो मुझे जो इतलात मिली हैं कि उसमें तैमूर तालपुर साहब को शिकायत है कि उज़ैर मेमन साहब SSP उमरकोट उनकी इतनी नहीं सुनते जितनी वो सरदार शाह साहब की और उनके भाई की सुनते हैं। तो ये रसाकशी तो चलती रहती है, लेकिन मैं जो पॉइंट वाज़े करना चाहता हूँ, उज़ैर मेमन पर तैमूर तालपुर साहब मुंतखब और ज़िम्मेदार सियासी कारकुन हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं। उन्होंने मंशात फरोशी का, गुटके माया की फ़रोख्त का इल्ज़ाम लगाया है, भत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगाया है। हम उनको सेकंड करते हैं। मेरे भी इतलात ये हैं कि उज़ैर मेमन साहब, बल्कि मेरे तो इतलात ये है कि वो अपने जो पैसे हैं बदकिरदारी के, रुश्वत के और करप्शन के, वो मटियारी में अपने कज़न के पेट्रोल पंप पे लेते हैं। तो जो हमारे मुंतखब काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं MPA तैमूर तालपुर साहब, उनके इल्ज़ामात को सेकंड करता हूँ जो उन्होंने SSP पे लगाए हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी लेकिन है कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली पॉइंट करते हैं तो 4 उंगलियां आपके तरफ भी हैं। तैमूर तालपुर साहब, इसी कुनरी में एक इंस्पेक्टर है, उसका नाम इफ्तिखार बाजवा है। क्या उनको 7 खून माफ़ हैं? क्या उसको हर बद किरदारी माफ़ है? इसलिए माफ़ है कि वो आपका हाउस का ख़ास आदमी है, आपका ख़ास चमचा कड़चा है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है और कुनरी के बच्चे बच्चे को पता है कि इफ्तिखार बाजवा किसका आदमी है। इफ्तिखार बाजवा की पोस्टिंग कुनरी में इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पुलिस रूल्स के ख़िलाफ़ है, क्योंकि पुलिस रूल्स में वाज़े तौर पर है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर और DSP की सतह का अपने होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट में तैनात नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद इफ्तिखार बाजवा जैसा बदकिरदार पुलिस ऑफिसर वहाँ पर बड़ा जमान है, जो रूल्स के भी ख़िलाफ़ है। इफ्तिखार बाजवा साहब ने चंद दिन कबल इसी कुनरी शहर में